موت کا فرشتہ آگے بڑھا، تاجدار مدینہ کی روح قبض کرنے لگا۔ ایک ایک جملہ سننا میرا توجہ کے ساتھ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ اگر آپ نے یہ جملے سن لیے، امتیاز برکاتی کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے میری مکمل تقریر سن لی، تقریر سننے کا حق ادا کر دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ کے وسیلے سے اجازت طلب کر کے روح ملک الموت آگے بڑھے۔ ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا، آقا کی روح قبض کرنا شروع کیا تو تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، تم روح قبض کر رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور جیسے ہی آقا نے اتنا فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو وہ موت کا فرشتہ آقا کی بارگاہ میں باادب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، آپ کو تو کوئی تکلیف دی ہی نہیں جا رہی ہے۔ آؤ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے میرے آقا کی بارگاہ میں بلبل سدرہ، طائر سدرہ، ادب کا مرقع بنے ہوئے، بالوں پر سمیٹے ہوئے، بیت المعمور کے خطیب و امام آ کر کھڑے ہوئے، آقا کی بارگاہ میں جبرائیل امین آ کر عرض کرنے لگے، وقت کون سا ہے؟ آقا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وقت کیا ہے؟ آقا کی طبیعت علیل ہے۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، یہ ملک الموت، موت کا فرشتہ ہے، آقا اجازت مانگ رہا ہے، آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ منتظر ہے، آقا اسے اجازت اگر آپ دیں گے تو یہ آگے آئے گا، اپنا کام کرے گا، حکم خدا ہے اس کی تعمیل کرے گا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے جبرائیل اجازت ہے، کہہ دو اسرائیل سے آئے اور آ کر اپنا کام کر لے، روح قبض کرنے آیا ہے، آئے اور روح قبض کر لے۔ بلبل سدرہ اجازت طلب کرتے ہیں، موت کا فرشتہ اجازت لے کر آگے بڑھتا ہے۔ لوگ اپنی طرح حضور کو کہتے ہیں، شرم نہیں آتی جب تیرے یہاں موت کا فرشتہ آتا ہے، کیا تیرے دروازے پہ کھٹکھٹا کر دستک دے کر کہتا ہے کہ اجازت دے دو؟ موت کے فرشتے کو نہ کبھی کسی پر رحم آتا ہے، نہ کبھی کسی کا اسے کوئی خیال ہوتا ہے۔ جب وقت آ گیا، سانسیں پوری ہو گئی، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ جاتا ہے اور آ کر اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ کسی کو نہیں چھوڑتا، جس کا وقت پورا ہو گیا اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ وہ گاؤں کا چودھری ہو، مکھیا ہو، پردھان ہو، یا گاؤں کا کوئی سربراہ، یا کوئی شہر کا کوئی بڑا رئیس آدمی ہو، یا کوئی سیٹھ آدمی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موت کا فرشتہ آتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے، حکم خدا کی تعمیل کرتا ہے۔ اپنے جیسا آقا کو کہنے والوں، شرم کرو، حیا کرو، تمہارے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے تو کیا تم سے اجازت لیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ موت کا فرشتہ بھی بادب کھڑا ہوتا ہے، اور بادب کھڑے ہو کر حضرت بلبل سدرہ کے ذریعے اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت عطا کر دے۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، اجازت لینے کے بعد میں آگے بڑھا۔ موت کے فرشتے نے آگے بڑھ کر اپنا کام شروع کیا، روح قبض کرنا شروع کیا۔ ہنسنے کی بات یہ تو یہاں دل میں لکھنے کی بات، سمجھ رہے ہو؟ بہت۔ اب وہ جملے میں آپ کو سناؤں گا کہ خدا کی قسم
جس کے دل میں ایمانی رمق اور غیرت ایمانی ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو دیکھے گا، آقا کے پیار کو دیکھے گا، پھر شرمسار بھی ہوگا کہ میں کہاں ذات مصطفیٰ۔ کیا بات؟ بریلی سے پھر آواز اسی لیے تو آتی ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے نہیں، یہ تو اعلیٰ غور کریں، ہمارے اعمال تو یہ ہیں، ہمارے اعمال کی حالت تو یہ، مگر حضور کا کرم اور حضور کا پیار دیکھیں کیا ہے۔ موت کا فرشتہ آگے بڑھا، تاجدار مدینہ کی روح قبض کرنے لگا، ایک ایک جملہ سننا میرا توجہ کے ساتھ، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جانا۔ اگر آپ نے یہ جملے سن لیے، امتیاز برکاتی کو یقین ہو جائے گا کہ آپ نے میری مکمل تقریر سن لی، تقریر سننے کا حق ادا کر دیا۔ بارگاہ مصطفیٰ ہے، تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں بلبل سدرہ کے وسیلے سے اجازت طلب کر کے روح ملک الموت آگے بڑھے، ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا، آقا کی روح قبض کرنا شروع کیا، تو تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، تم روح قبض کر رہے ہو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، آقا نے فرمایا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اور جیسے ہی آقا نے اتنا فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ موت کا فرشتہ آقا کی بارگاہ میں باادب عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، آپ کو تو کوئی تکلیف دی ہی نہیں جا رہی ہے۔ اللہ حضور، آپ کو تو تکلیف ہی نہیں دی جا رہی ہے۔ اتنا سنا تو میرے آقا نے فرمایا، اے ملک الموت، اے موت کے فرشتے، یہ بتاؤ، تم کہتے ہو مجھے تکلیف نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ بتاؤ اگر تکلیف دیتے ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے مرنے والے کو، کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم روح قبض کرتے ہو۔ ملک الموت عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ، جب میں روح قبض کرتا ہوں، روح نکالتا ہوں، تکلیف مرنے والے کو اتنی ہوتی ہے جیسے زندہ بکری کی کھال کو یوں کھینچ کر اتارا جائے۔ کہنے لگے جتنی تکلیف اس بکری کو اس وقت میں ہوگی، اس سے بھی زیادہ تکلیف موت کے وقت میں مرنے والے کو ہوتی ہے۔ اتنا سنا آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تاجدار مدینہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی، امام الانبیاء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ملک الموت نے کہا، یا رسول اللہ، آنکھوں میں آنسو کس لیے؟ آقا رونے کی وجہ کیا ہے؟ اے مصطفیٰ، رونے کا سبب کیا ہے؟ اتنا سنا تو آقا نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے موت کی تکلیف بتائی، مجھے اپنے گناہگار امتیوں کی یاد آ گئی۔ تو نے موت کی تکلیف بتائی، مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ اب آقا کا جملہ سنو، تاجدار مدینہ نے فرمایا، جملہ سنو، بڑا جملہ میرے آقا نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، کیا بات، بہت اچھا جملہ یہ دل میں لکھنے کا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا، اے موت کے فرشتے، کام کرو، اب سے لے کر قیامت تک
اب سے لے کر قیامت تک میرے جتنے بھی امتی دنیا سے جائیں گے انہیں جتنی بھی تکلیف دی جانے والی ہے، آقا نے فرمایا اے ملک الموت وہ ساری تکلیف مجھے دے دو مگر میرے کسی امتی کو تکلیف نہ دینا۔ یہ پیار ہے مصطفیٰ کا، امتی مشقت میں پڑے آقا کو گوارا نہیں، امتی کو تکلیف پہنچے مصطفیٰ کو گوارا نہیں، امتی تکلیف میں ہو آقا کو گوارا نہیں۔ حضور نے جس کو تکلیف میں دیکھا آقا نے اس کی تکلیف کو دور کیا۔ آقا تو جب دنیا میں تشریف لائے ہیں مصطفیٰ جان رحمت نے غریبوں کی تکلیفوں کو دور کیا ہے، آقا نے بیواؤں کی تکلیفوں کو دور کیا ہے، آقا نے غلاموں کی تکلیفوں کو دور کیا ہے، مصطفیٰ نے بے سہاروں جو بے سہارا تھے ان کا سہارا بن کر ان کی تکلیفوں کو دور کیا ہے، آقا نے یتیموں کی تکلیفوں کو دور کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی دیکھو، خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت ہر کسی کی تکلیف میں اس کا سہارا بن کے کھڑے ہو گئے، آقا نے تکلیفوں کو دور کیا ہے۔ اسی لیے تو ہم آج بھی پکار کے کہتے ہیں، آج بھی سارے سنی مسلمان کہتے ہیں، ہم سارے کے سارے پکارتے ہیں سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، سہارا دو سہارا دو سہارا یا رسول اللہ، میں شیدا ہوں تمہارا ہاں تمہارا یا رسول اللہ۔ واہ 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 سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء حضور کو اللہ فکر ہے، اس امت کی فکر ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آقا کو فکر ہے تو ہماری کتنی فکر ہے، سنو تو ذرا کتنی فکر ہے آقا کو، کتنی فکر ہے۔ اچھا حضور کی زندگی کے آخری دن کی میں نے بات کی تو آخری ایام کی ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حضور کو فکر کتنی ہے امت کی۔ بہت اچھا۔ تاجدار مدینہ کی زندگی کے آخری ایام، ادھر آقا کی طبیعت علیل ہے، مصطفیٰ جان رحمت بیمار ہیں، تاجدار مدینہ کی بیماری بڑھ رہی ہے، ادھر میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو، حضور کی چشمان نبوت جب نم ہو گئی آنسو آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کس لیے آنکھوں میں آنسو، حبیب کس لیے رو رہے ہو، کیا سبب ہے؟ بہت اچھا۔ میرے آقا نے عرض کیا مولا اے پروردگار میں تکلیف میں ہوں اس لیے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ نے فرمایا کیسی تکلیف، کیا بیمار ہونے کے سبب اس تکلیف کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو، یا زندگی کے آخری ایام ہے، ظاہری زندگی اب ختم ہو جائے گی، 23 سال زندگی کے مکمل ہوں گے، ظاہری زندگی اختتام پذیر ہوگی، کیا اس کا غم ہے؟ ظاہری طور پر پردہ کرنا ہے، کیا اس کا غم ہے؟ ادھر سارے اصحاب ساری آل ظاہری طور پر ان سے پردہ حائل ہو جائے گا، کیا اس بات کا غم ہے؟ کون سا غم ہے، کون سی فکر ہے جس کے سبب آنکھوں میں آنسو ہے، جس کے سبب چشمان نبوت نم ہو گئی ہے؟ عزیزان گرامی القدر اب دیکھیں ذرا مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چل کر دیکھیں آقا کا پیار کیا ہے۔ آقا کو گوارا نہیں ہے کہ امت مشقت میں پڑ جائے۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ماشاءاللہ دیکھیں حضور کا ذکر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسے زحمت نہ سمجھنا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہی ہوتی ہے نا، بولو مقبولیت کی دلیل بھی ہے۔
اور یہ مقبولیت کی دلیل بھی ہے. لیکن ایک بات یاد رہے, ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ نقصان ہو جائے گا, وہ نقصان ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالی پروردگار خالق ہے, مالک ہے. میں اپنی فکر کر سکتا ہوں, اپنے کھیت کھلیان کی فکر کر سکتا ہوں, لیکن تمہارے میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ مصطفیٰ, ہاں پروردگار تو ساری کائنات کی فکر کرتا ہے, ہر بندے کی اللہ فکر فرماتا ہے. عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار عالم نے جب فرمایا حبیب کیا غم ہے, کیوں ہے آنکھوں میں آنسو, تو تاجدار مدینہ نے عرض کیا مولا تکلیف میں ہوں. اللہ نے فرمایا کیا تکلیف ہے, ظاہری زندگی ختم ہو رہی ہے, کیا یہ تکلیف ہے؟ زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہو, کیا یہ بیماری کے سبب آنکھوں میں آنسو ہیں؟ کیا تکلیف ہے؟ سنو میرے آقا نے فرمایا, امام الانبیاء نے فرمایا اے مولا, نہ میں اپنی بیماری کے سبب تکلیف میں ہوں, نہ میں اپنی بیماری کے سبب تکلیف میں ہوں. اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, اے خالق کائنات, میں اس لیے تکلیف میں نہیں ہوں, اس لیے تکلیف مجھے نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, یہ تکلیف نہیں ہے کہ ظاہری طور پر پردہ کرنا ہے, وصال کرنا ہے. اے مولا, تکلیف تو یہ ہے کہ مجھے اپنے گناہگار امتیوں کی فکر ہے. یا اللہ, میں تو ظاہری طور پر دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, ادھر پیچھے میری امت ہوگی. اے مولا, میری امت کا کیا بنے گا؟ اے پروردگار, میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کے گناہگاروں کی مجھے فکر ہے. پروردگار نے فرمایا اے محبوب غم نہ کرو, فکر نہ کرو, آپ کی امت پہ اللہ کرم فرمائے گا, آپ کی امت پہ تمہارا رب فضل فرمائے گا. اللہ نے فرمایا اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے جنت کا حقدار بنا دے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند, آمد حضور احسن میاں بریلی شریف. نعرہ تکبیر, سر زمین سنگوتی. ماشاءاللہ. 1 سال پہلے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے عرض کیا رب ذوالجلال, کس کو پتا ہے کہ 1 سال کب میری زندگی کا مکمل ہوگا, کس کو پتا ہے کہ اب میرے مرنے میں 1 سال باقی ہے؟ بہت بڑھیا, ماشاءاللہ. کون جانتا ہے کہ موت آنے میں 1 سال کا وقت ہے؟ کس کو پتا ہے؟ موت کا وقت تو مقرر ہے, لیکن اس کا پتا تو نہیں ہے نا. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. جتنا اچھلنا ہے اچھل لو, جتنی زکندے مارنی ہے مار لو. سمجھ رہے ہو آج کل حالات یہ ہیں, بوڑھے بزرگ جوان بچے سب کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اور ہمارے معاشرہ اللہ رحم فرمائے, جوان بھی رنگیلا ہے, بڈھا بھی رنگیلا ہے. حالات یہ ہو گئے, سمجھ رہے. جوان تو جوان ٹھہرے, کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو بزرگوں کے بھی سننے میں آتے ہیں. یہ زمانہ ہے, کیا زمانہ آ گیا, سنجیدگی خطرے میں ہے. عقیل صدیقی صاحب آپ اشعار بہت اچھے پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. کلاسیکل بھی پڑھتے ہیں, لیکن شاعری بھی اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے. حضرت یہ ہمارے جتنے علماء منبر شریف پہ ان کی نظر. کیا زمانہ آ گیا, سنجیدگی خطرے میں ہے, خود نمائی کا چلن ہے, سادگی خطرے میں ہے. گھبرانا نہیں, بارش وارش کچھ نہیں ہے الحمدللہ. بس اتنا ہے کہ شہزادے اعلی حضرت آ رہے ہیں نا, تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ نیتا بیتا آتے ہیں تو راستوں میں ذرا پانی وانی کا چھڑکاؤ کر دیا جاتا ہے. یہ تھوڑا راستوں کو سجایا جا رہا ہے, اللہ کی جانب سے چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے کہ شہزادے اعلی حضرت عاشق مصطفیٰ
کہ گلشن کا ایک پھول آ رہا ہے. سبحان اللہ بولو زور سے اور محبت سے بولو سبحان اللہ. حالات کیا ہیں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں. کیا زمانہ آ گیا سنجیدگی خطرے میں ہے, خود نمائی کا چلن ہے سادگی خطرے میں ہے, سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں, سر چھپاتی پھر رہی ہے آبرو اس دور میں, یا الہی کر مدد پاکیزگی خطرے میں ہے, جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی. بڑے کم ظرف آ گئے نا, ایسے ایسے کم ظرف کے حضور کے احسانات کو بھول گئے, ایسے ایسے کم ظرف آ گئے. اللہ رحم فرمائے. اپنا پن دکھاتے ہوئے پھر وہ جو ہے نا, پھر جیسے کوئی اپنا بن کے دھوکہ دیتا ہے وہ انداز. جب سے کم ظرفوں کی آمد میں کدے میں ہو گئی, رو رہے ہیں جام مینا میں کشی خطرے میں ہے. خطرہ بڑا ہے سمجھو. اسی لیے تو میرے امام نے کہا تھا نا, سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. خطرہ بہت ہے بھائی, اعلیٰ حضرت نے بتا دیا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. رکھوالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو. ہاں, اور چور بڑے خطرناک ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں. واہ کیا بات حضرت. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. کیا بات ہے. تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا بہت اچھا. چور چکے بہت ہیں, اور اب چور چکوں کی حالت یہ ہے کہ چور چکے نظر ہی نہیں آتے, کیونکہ انہوں نے ساروں نے اجلے لباس جو پہن لیے. ان کی ڈریس دیکھو بڑی کلین ہے, کلفدار کرتے میں کڑک کپڑوں میں یہ جا رہا چمکتا ہوا. یہ چمک نہیں ہوتی, اصلی چمک الگ ہے. یہ ظاہری طور پر جو سامنے سے کڑک کپڑے کڑک استری کلفدار سفید بالکل بگلا بھگت نظر آتا ہے چمکدار کپڑوں کے اندر, لیکن جب اس کا باطن دیکھو تو اندر سے بڑا گندا ہے. اندر کا حال یہ ہے نہ جانے کس کس کا پیسہ مار کے کھا گیا, حرام کی دولت کھا گیا, اس کے سب پیٹ میں حرام جمع